کے لیے بد دعا کرے پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرے، اکیلی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اتنی اوتھینٹک دعا، اتنی پرضمانت دعا، اتنی مقبول دعا، وہ دعائیں چھوڑ کر کس کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ ہم لوگوں کو نذرانے دینے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نذرانے دیتے ہو؟ افسوس، بدل گئے مسلمانوں تم۔ ماں کی بد دعا لے کر کسی کی دعا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، باپ کو تڑپا کر کسی کو خوش کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میں نعت خواں کو نذرانہ دینے کا مخالف نہیں، دو، حضور کی سنت ہے۔ حضور کے پاس تو جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی حضور نعت خواں کو وہ دیتے۔ حضور علیہ السلام نے برد یمانی پہنائی صحابہ کو جنہوں نے نعتیں پڑھی۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، نعتوں پہ لٹانے والوں، کیا باپ پہ بھی کبھی ایسے لٹایا ہے؟ کبھی ماں پہ بھی ایسے لٹایا ہے؟ دوستوں کو گفٹ دینے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گفٹ دیا ہے؟ لڑکیوں سے ایک ایک گھنٹہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھ لے۔ کوئی پوچھتا ہے خیریت؟ کلکتہ، دلی، سعودی، دبئی کمانے گئے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ماں بچوں کو تو یاد کرتے، لیکن بچے کبھی ماں باپ کو ایک فون کر کے خیریت نہیں پوچھتے۔ یہی دین ہے؟ یہ یاد آئے گی جس دن یہ خوبصورت چہرے، چوری پڑے ہوئے چہرے جو مقبول حج کا سبب بنتے ہیں، جس دن یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس دن تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے، لیکن اس وقت پچھتاؤ گے۔ قدر نعمت بعد زوال، میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو ڈانٹنے والوں، ماں باپ کی بد دعائیں لینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں، ماں باپ سے اونچی آواز سے باتیں کرنے والوں، جس دن یہ قبروں میں چلے جائیں گے تم پچھتاؤ گے۔ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے کہ یہ خواب میں نظر آئے، مگر یہ چہرے کبھی تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آتے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور تمہیں کیا ماں باپ یاد آئیں گے؟ اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، جن کے چلے گئے اللہ انہیں معاف کرے۔ حضور کو بھی ماں باپ یاد آئے، اللہ کے رسول کو بھی ماں باپ یاد آئے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے مغرب کے بعد چپ کے رو رہے، چپ کے صحابہ حضور کو تک رہے تھے، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے، قریب آ گیا، حضور کو گھیر لیا، سرکار سے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میری امی سیدہ آمنہ کی مجھے یاد آ گئی۔ جس رسول کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف سر میں درد ہوتا ہے تو معراج نصیب ہوتی، اس رسول کو اپنی امی یاد آئی، اور ماں کو یاد کر کے رسول اللہ رو رہے ہیں۔ کب؟ ہجرت کے بعد، 53 سال سے زیادہ کی عمر ہے، حضور کو امی یاد آ گئی۔ جب صحابہ نے حضور کی امی کا ذکر سنا، سیدہ آمنہ کا ذکر، تو صحابہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے، پوری مسجد سوگواری کے ماحول میں ڈوب گئی، سب رو رہے تھے، کیونکہ آج حضور کی امی کا ذکر آیا تھا۔ ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ماں حضور کی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا صحابی۔ آمنہ تو وہ ہے، تیرا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرے آقا رو پڑے، کہا میری امی کی یاد آ گئی، امی یاد آئی، آج میری ماں آمنہ یاد آئی، سب صحابہ رو پڑے۔ روتے روتے جب افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں آمنہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ حضور کو یاد ہے، حضور یاد کر رہے ہیں، نافرمانو
جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں یاد آئے گی، جب تمہاری اولاد تمہیں گھر سے باہر نکالے گی لات مار کے تو تمہیں ماں یاد آئے گی، باپ یاد آئے گا، باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یاد آئے گا۔ اور سنو، آج جتنا ظلم تم اپنے ماں باپ پہ کرو گے اس سے ڈبل ظلم تمہاری اولاد تم پہ کرے گی۔ تیار ہو جاؤ، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ آج کل کی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہر کو بہکاتی ہے، تمہارے باپ بڈھے بڈھی رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی۔ ارے اپنے شوہر کی جنت مت چھین، جیسے تیرے شوہر کے ماں باپ ہے ویسے تیرے بھی ہے۔ اگر تو اپنے ساس سسر کو گھر سے نکلوائے گی تو تیرے ماں باپ کو بھی گھر سے نکالا جائے گا، اور اگر ماں باپ کو نہ بھی نکالا گیا تو تو آج تو بہو ہے، کل تو ساس بنے گی۔ آج تو اپنی ساس پر جو ظلم کرے گی کل تیری بہو بھی تجھ پہ ظلم کرے گی۔ میری بہن، اللہ دور نہیں ہے، اللہ بہت نزدیک ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، مت ظلم کرو۔ آقا علیہ السلام کو ماں یاد آئی، حضور رو پڑے، حضور کی امی جان کی یاد آئی۔ جب روتے روتے سب کو افاقہ ہوا، تھوڑے راحت ملی تو فرمایا آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیا ہوتا، کیسا منظر ہوتا۔ حضور اب حضور تصور کر رہے ہیں، آپ بھی تصور کیجئے گا کیسا منظر، کیا حالات ہوتے۔ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں اگر میری ماں آج آمنہ حیات ہوتی میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا۔ توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا، نبی کی نماز، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی حیات ہوتی اور میری امی مجھ سے کہتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ میں نماز میں ہوتا اور میری ماں کہتی، بیٹا کیا کہتی، ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، میری ماں کے لیے میں نماز چھوڑ دیتا، اور لبیک یا امی کہتے ہوئے، لبیک یا امی کہتے ہوئے میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آج پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں کو رلا رہے ہو، باپ کو رلا رہے ہو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ماں ماں ہوتی، ماں جیسا کوئی نہیں۔ اس لڑکی نے، اس نوجوان لڑکی نے جب اپنے بچوں کو بلکتے دیکھا بھوک سے، اور ایک بچے نے کہا ماں یا تو کھانے کا انتظام کرو یا پھر ہمارا گلا گھونٹ کر ہمیں مار ڈالو۔ اس ماں کی ممتا تڑپ گئی، مچل گئی ماں، اور اس ماں نے کہا آج میں زنا کر لوں گی۔ اب توجہ، بہت نازک موڑ پہ یہ بات آ گئی۔ اس ماں نے کہا دل ہی دل میں آج میں زنا کر لوں گی، آج میں بدکاری کر لوں گی، بچوں کی جان بچا لوں گی، میرے بچوں کی جان بچ جائے گی پھر میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا مکر ہے، شیطان کا بڑا فریب ہے میرے بھائی، بڑا فریب ہے شیطان کا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا وسوسہ؟ ارے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ میرے بھائی کس نے گارنٹی دی کہ توبہ کی مہلت ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ گر گناہ زندگی کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی تقریر کرتے کرتے مر گیا، کوئی کھاتے کھاتے مر گیا، کوئی سوتے سوتے مر گیا، کوئی بیت الخلا کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا کرو اللہ کبھی غفلت والی موت نہ دینا، تیری ناپسندیدہ موت نہ دینا۔ اللہ موت دے تو حالت سجدہ میں دے، مدینہ منورہ میں دے، محبوب کے قدموں میں دے، بقیع میں 2 گز